بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے ماہ ذی الحج کی فضیلت۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کرم نوازیوں اور نسبتوں سے پوری کائنات کو اور تمام انسانوں کو اور زمین و مکان کو عظمتیں عطا ہوئیں۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے ہر چیز کو عروج ملا۔ ماں کو مقام ملا، باپ کو مقام ملا، حافظ قرآن کو مقام ملا، صحابہ کو مقام ملا، اہل بیت کو مقام ملا، حتیٰ کہ زمین کو بھی مقام ملا۔ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری خاطر اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے جمعہ کو فضیلت دی، مہینوں کو فضیلت دی۔ تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ماہ ذی الحج ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کیسے ادا فرمایا۔ اس میں فرمایا کہ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، اس کی فضیلت اور اس کی حرمت کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان میں پہلی وجہ فرمایا کہ جتنے بھی حرمت والے 4 مہینے ہیں قرآن مجید میں موجود ہے، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ تو فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے محترم ماہ ذی الحج ہے۔ نمبر 2، اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے حج جیسی اہم عبادت فرض فرمائی اور وہ ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 3، اسی ماہ میں مسلم امہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور قرآن مجید کے نزول کی تکمیل فرمائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، 9 ذی الحج کو مقام عرفات میں یہ آیت اتری، تو قرآن کریم اور دین کی تکمیل اسی ماہ میں ہوئی۔ یہ بہت بڑی اہم فضیلت تھی۔ اس کے بعد اس مہینہ کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، اللہ نے ان کی قسم یاد فرمائی۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو لیال عشر 10 راتوں کی جو قسم کھائی وہ ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، اور الشفع سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور الوتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اللہ نے یوم عرفہ کی بھی قسم کھائی، 10 ذی الحج قربانی والے دن کی بھی قسم کھائی، والشفع اور ولیال عشر، اور پہلی جو 10 راتیں ہیں 10 راتوں کی قسم وہ ماہ ذی الحج کی 10 راتیں۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الویل لمن حرم خیر ایام العشر۔ یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس شخص کے لیے تباہی ہے جو ان 10 دنوں کی برکت سے محروم رہا۔ لہٰذا ماہ ذی الحج کے 10 دنوں میں کثرت سے عبادت، ذکر و اذکار اور صدقہ خیرات اور دیگر عبادات کی جائیں۔ ما ثبت بالسنہ میں حضرت شیخ نے لکھا، حضرت جابر سے رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے، ما من ایام افضل من 10 ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ کے 10 دن سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ اسی طرح ان 10 دنوں کے راتوں اور ان 10 دنوں کے دنوں کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ان دنوں میں یعنی پہلے 8-9 دنوں کے روزے رکھتا ہے تو فرمایا کہ ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان راتوں میں سے ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کی قیام کے برابر ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، جس شخص نے قربانی کرنی ہو اور عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال نہ کاٹے
اپنے ناخن نہ کٹوائیں، یعنی اس سے عید سے چاند سے پہلے پہلے وہ یہ حجامت وغیرہ یہ بال شال اپنے درست کرا لے۔ جب چاند نظر آ جائے تو پھر نہ بال نہ ناخن اور نہ ہی کوئی جلد کا حصہ کاٹے۔ اس کی حکمت بڑی اہم بتائی گئی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت المناجی کے اندر اس کی حکمت کمال کی بتائی۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ وہ عظیم بزرگ ہیں جن کو خواب میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک چومنے کی سعادت حاصل ہے، اور میں نے خود پڑھا اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو خواب میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو مفتی صاحب نے مرآت المناجی میں لکھا کہ یہ بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ کٹوائیں، شاید کوئی عام بندے بھی اعتراض کر سکیں، تو آپ نے لکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی حدیث کی شرح میں مرآت المناجی میں مفتی صاحب علیہ رحمہ نے لکھا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر حجاج نے احرام باندھا ہوتا ہے، وہاں پر احرام کی حالت میں وہ نہ بال کاٹتے ہیں نہ ہی ناخن کٹواتے ہیں۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں شامل ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ باقی پوری امت کو یہ ناخن اور بال کاٹنے سے اس لیے منع کر دیا گیا کہ وہاں ان پر اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ بھی بال نہیں کاٹ رہے، وہ بھی ناخن نہیں کاٹ رہے، تو امت کو ان کے ساتھ مشابہت دینے کے لیے حکم دیا تاکہ جو انوار و تجلیات ان پر برس رہی ہیں ان کا چھینٹا تم پر بھی برس جائے گا۔ اس مناسبت سے یہ پوری امت کو اس کے ساتھ شامل کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ کی برکت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔